السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف نوعیت کے ممنوعہ مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور عوامی نوعیت کے ممنوعہ مسائل ہمیشہ پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں۔ پروگرام میں وقت کیونکہ مختصر ہے اور آج بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، اور اس وقت پروگرام کے پہلے حصے میں کوشش ہوگی کہ جو ملکی اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، بلا تاخیر انہیں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے معزز مہمان جناب جاوید صدیقی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور باقاعدہ اب جماعت جو ہے اس کو بحال کر دیا گیا اور یہ ایک بڑی ان کے لیے کامیابی ہے، تو آج ان کو صبح کے وقت خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے جاوید صدیقی صاحب۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں سینئر سیاستدان بابر عباسی صاحب، ہمارے بڑے خاص بڑے محترم ہیں، ملکی سیاسی صورتحال پہ جب بھی ہم گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے ان کو ضرور زحمت دیتے ہیں۔ آج کھل کر ان سے گفتگو کی جائے گی۔ بابر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ بابر صاحب، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جاوید بھائی، یہ فرمائیے کہ فیصلہ بھی حق میں آ گیا، ماشاءاللہ سے الٹی ہوائیں جو ہیں وہ چل پڑی ہیں، جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے آپ کی جماعت کے لیے یقیناً، اور کافی مطمئن بھی ہوں گے۔ تاہم مشکلات کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے آگے اور سیاست جس طرح سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے مفاہمت کے حوالے سے، اور سیاست کا جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے آف کیمرہ بھی۔ میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے کہ اب آنے والے وقت میں جہاں پر الحاق ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، روابط ہوتے ہیں، لیکن وہ رویے کیونکہ نہیں رہے، بڑی بدقسمتی یہ رہی کہ جس طرح کا آپ کی لیڈرشپ نے اور بالخصوص آپ کے لیڈر نے جو رویہ اختیار کیا، اس کے بعد آپ یہ سوچنے پہ سب مجبور ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر موقع مل بھی جاتا ہے حکومت سازی کا تو پھر کس کے ساتھ حکومت سازی کی جائے گی، کیونکہ اس حد تک بیانات آ چکے ہیں، اس حد تک بات آگے نکل چکی ہے کہ واپسی جو ہے وہ اس وقت یو ٹرن لینا جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت مشکل کام ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا، ذرا یہ فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر جیسے کہ فیصلے آ رہے ہیں، ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اور بہت سارے فیصلے آئے، اور اسکیم 45 کا ایک جو کیسز ہیں فارم فارم 45 کے، جی تو فارم 45 کے تو اس کے بھی فیصلے آئیں گے، تو پھر ہمیں تو کسی کی اشتراک کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس اتنی اکثریت ہوگی کہ ہم اپنی گورنمنٹ خود بنا سکتے ہیں اور فیصلے بھی خود کر سکتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہوگی جو بھی ہے، کیونکہ آپ نے پچھلی گورنمنٹ میں دیکھا تھا، پچھلی گورنمنٹ میں اتحادی، اور دیکھیں ہمیشہ پاکستان کی پوری تاریخ دیکھ لیں کہ جب اتحادی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ تو وہ مختلف موقعوں پہ آپ کو پھر بلیک میل بھی کرتے ہیں، مختلف اپنی باتیں بھی منواتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا، ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس میں بھی جو اتحادی ہیں، آپ نے دیکھا بجٹ سے پہلے ان کے بیانات آپ نے دیکھا کس طرح آنا شروع ہو گئے، پھر ان کو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ان کی جو خواہشات تھیں وہ پوری کی گئی ہوں گی، تو پھر انہوں نے بجٹ جو پاس کروایا۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ پہ، نون لیگ پیپلز پارٹی پہ، پھر وہ ایم کیو ایم پہ کہ جناب ان کی وجہ سے یہ ہو گیا ان کی۔ لیکن اگر جیسے ابھی آپ نے دیکھا 2024 کے الیکشن میں کہ جو عوامی رائے کے مطابق فیصلے ہو جاتے اور حکومت بن جاتی، تو ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کو اس وقت کسی کے اتحاد کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے پاس اتنی اکثریت ہوتی، تو پھر فیصلے ان کے ہوتے تو ذمہ داری بھی انہی کی ہوتی۔ اگر یہ چیزیں ہمارے یہاں شروع ہو جائیں، مثال یاسر بھائی کی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی یاسر بھائی گورنمنٹ بنایا، ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر یاسر بھائی کسی کے اوپر اپنا وہ نہیں کرا سکتے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جس دن سے ہمارے، اور پھر دوسری بات یہ کہ جیسا کہ میں پہلے بھی پروگراموں میں اپنے کہتا رہتا ہوں اکثر و بیشتر کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کر لیں۔ تو جس دن سے ہماری یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی تو پھر کوئی بھی گورنمنٹ کسی دوسری پارٹی کے اوپر بلیم نہیں لگا سکتی۔ مثال اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن رہی ہے فل فلیش، تو ظاہر سی بات ہے پالیسیاں بھی اسی کی ہوں گی، نون لیگ کی بن رہی ہے تو پالیسیاں بھی اسی کی ہوں گی، پی ٹی آئی کی بن رہی ہے، پی ٹی آئی کی بن رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ جب یہ عمل شروع ہوگا، جب یہ سیاسی جمہوری عمل شروع ہو جائے گا، تو پھر بہت سارے جو وقتی سیاستدان ہیں، جو بنائے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ خود ہی چھٹنا شروع ہو جائیں گے، پھر جینین لوگ سیاست میں۔ اچھا پھر دیکھیں کہ اس وقت جو پوزیشن آپ نے دیکھی کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، بہت سارے مقدمات اور بہت سارے،
اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو بالکل اب ہماری عدالتوں میں مقدمات کا جو ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو جو آپ نے دیکھا، آپ کو تو خیر میڈیا سے تعلق ہے، آپ کا کچھ ٹائم باہر بھی گزرا، کہ وہاں پہ جھوٹے الزام اور بے بنیاد مقدمات بنانے والے جو شخص ہوتا ہے اس کو بھی سزا ملتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ چیزیں دنیا میں رائج ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں. نہیں، میرے سوال کا جواب یہ میں ہی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آگے صورتحال ایسے، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ 2/3 اکثریت ہوگی تبھی جا کے فیصلہ سازی کا کل اختیار ہوگا اور پھر ہی سب کچھ ممکن ہو سکے گا. بات تو ایک جگہ درست ہے، لیکن پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے نا، جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے، اس میں یہ بہت مشکل نظر آتا ہے. نہیں، اس کے اندر کوئی بھی شخص یہ دعوے دار نہیں ہے کہ وہ کل 25 کروڑ آبادی کا جو ہے وہ لیڈر ہے اور سارے جو ہے ان کی حمایت سے ہی وہ اقتدار میں آئے. 1-1.5 کروڑ کے ووٹ مل جانا اور پھر ان کی نمائندگی کرنا، پھر یہ کہنا کہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تبھی سب کچھ ہو سکے گا، یہ شاید ممکن نظر نہیں آتا. الحاق کرنا پڑے گا، اس کے لیے حلیف بنانے پڑتے ہیں، اس کے لیے پھر جا کر وہ کرنا پڑتا ہے. اب یہ پرووائڈڈ سرکمسٹانسز میں تو سوال یہ آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ جب اپنے علاوہ سارے ہی چور نظر آئیں گے تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ کیونکہ یہ تو سیاسی جماعتوں نے روابط رکھے ہیں. مکہ میں ذرا بابر بھائی سے بھی ابھی میں آپ کی ایک سوال کے جیسے آپ نے کہا مشکل نظر آتا ہے، ناممکن تو نہیں ہے نا. ہاں نہیں، وہی تو مشکل ہے. دیکھیں دنیا میں اگر آپ جائیں وہاں پہ جو پارٹیاں 2 یا 4، اب ہماری ممکنات تو اس وقت ہوگا نا دوسرے کے لیے اسپیس ہوگی جب دوسروں کو چور ڈکلیئر کر دیا آپ نے. دیکھیں تو پھر کیسے ممکن ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مثال ہے، اگر آپ پی ٹی آئی کی کامیابی دیکھیں جو ابھی 2024 کے الیکشن میں جو ووٹ کاسٹ میں ایسا ہوا ہے اور باہر سے لوگوں نے آ کے دیے، بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا تھا، پھر ان سے ووٹ کا حق جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اس نے لے لیا. تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ ایسا ماحول پیدا کریں ایک جمہوری. اب آپ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ سیاسی اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جیسے مثال ہے جو شہری آبادی ہے اس میں جو لوگ پڑھے، جب ان کو ناجائز ان کو پریشرائز کیا گیا تو وہ سیاست سے خود ہی الگ ہو جائیں گے. تو جب میں سمجھ نہیں پا رہا آپ اپنے سیاسی دیکھیں سیاسی عمل چلنے دیں، ٹھیک ہے، عوامی رائے کا احترام کریں تو معاملات خود ہی صحیح. میں ہمیشہ ہر پروگرام میں یہی بات کرتا ہوں کہ معاملات کو صحیح کرنا ہے تو عوامی رائے کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے، 2018 والی بھی جو رائے ہے اس کا بھی احترام ہوتا تو صورتحال نہیں بالکل. جی سر، ہماری تو 2013 میں بھی ہمیں بڑے ووٹ پڑے تھے. صاحب کا موقع ہے جی، سوال کا جواب میں نے ان سے جو ہے وہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، جس طرح سب سے پہلے اس وقت جو سینیریو ہم بولنا ہے وہ سمجھتا ہوں میں کہ جو موجودہ وقت ہے، موجودہ حالات ہے، ٹھیک ہے پی ٹی آئی 114 سیٹ کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے، ٹھیک ہے، کورٹ کے مطابق دوسرے نمبر پہ 2/3 اکثریت ہے. وہ تو ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ وقتاً وقت جو بھی فیصلے ہوں گے اس وقت قوم قبول کر لے گی، لیکن فیصلے ہوں گے جو فیصلے ہوں. میں ایک بھائی سے بات کہوں، جس طرح آپ نے کہا کہ ہرگز ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ سب کچھ ہمارا باقی کسی کا کچھ نہیں ہے. میں نے ایک مثال دی تھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہ ایک آدمی آپ سے نیچے ہے، ہار گیا ہے تو وہ بھی حصہ ہے، اپوزیشن کا حصہ ہوگا. آپ اس کی کوئی عزت نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے تو پھر آپ نہیں چلا سکتے حکومت. دوسرا نمبر، سب سے بڑی ایک مشکل یہ ہے کہ فیصلے ہونے چاہیے کورٹس میں جس طرح ابھی ہوئے. خود فیصلے نہیں کرنے چاہیے آدمی کو. وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ سب کا بنتا ہے. یہ ایک مصیبت بن جاتی ہے کہ جو اس وقت وزیر اعظم بنتے ہیں، اور پی ٹی آئی میں ابھی تک تھوڑی سی جو ہے نا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی افسوس ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. مثلا لیڈر ہے جو بھی غلط کر رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس پر پاکستان نامکمل ہے. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح چلے گئے، پاکستان چل رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو تھے، وہ چلے گئے، پاکستان چل رہا ہے. سب آئے چلے گئے، پاکستان چل رہا ہے. مشرف نے پاکستان اچھا چلایا تھا، چلا گیا، چل رہا ہے. خان صاحب چلے گئے، چل رہا ہے. نواز شریف چلا گیا، چل رہا ہے. چلتے رہیں گے، چلتا ہی رہے گا. پاکستان کہیں نہیں جائے گا اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. اب آگے دیکھیں، آپ اپنے اندر جو ہے نا ایک چیز پیدا کریں. چور ہوگا، کوئی ہوگا، کورٹ فیصلہ کرے گا تو ہم بھی کہیں گے، آپ بھی کہیں گے. یہ سیاسی نعرے نہیں لگاتے کہ اس نے چوری کر لی، اس نے چوری کر دی. سب نے ملک کو لوٹ کے تباہ کیا. آپ کے ہاں بھی بہت سارا کچھ ہوا جو ابھی سامنے آنے والا ہے. وقت ہے ساجد بھائی کہ اپنا یاسر بھائی، وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں مل کر ان کو ملنا چاہیے. ان کی اگر آج میں تو نون لیگ سے ریکویسٹ کروں گا، ان سے یا دوسروں سے کہوں گا کہ حکومت چھوڑ دیں، اسٹیپ ڈاؤن کر دیں، ان کے حوالے کر دیں. اس لیے کہ بڑی پارٹی ہے، کوئی ان کے ساتھ جاتا ہے نہیں جاتا ہے
ان کو بولیں وہ بنائیں حکومت, بنا گئے تو ٹھیک ہے, نہیں بنا گئے تو واپس بنا لینا, پھر تو قوم بھی دیکھے گی نا. بالکل صحیح. دیکھیں یہ اگر یہی کہیں گے کہ ہمیں ہی مل جائیں گے, جب ملیں گے تو دیکھا جائے گا. آپ نے بھی پھر جب 2018 کے الیکشن گئے تو پھر آپ کے اوپر پہلے ایلیگیشن لگتی ہے کہ اس وقت بھی فارم 45 جو ہے نا 47 وہ بھی تھے, ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں ہوتا ہے, اپنی غلطیوں کی بھی معافی مانگیں, وہ بھی اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں, پاکستان کو آگے لے کے چلیں. اگر کسی کا جینون کیس ہے تو ہونا چاہیے. دیکھیں کورٹ بھی ہمارے ہیں, ادارے بھی ہمارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے. ہمیں یہ نفرتوں کی سیاست سے باہر آنا چاہیے کہ باہر بیٹھ کے کیا, باہر والے تو باہر بیٹھے ہمارے بھائی ہیں, لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک ان کا بھی ہے, میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے. اب نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو ہے جو تباہی آ رہی ہے وہ نہیں آئے گی. آپ کو سیٹیں مل گئی بلا وجہ ہی. یاسر بھائی کسی کو کوئی بند نہیں کر سکتا, کوئی نہ کوئی کیسز ہوتے ہیں. فرق ہوگی نے کتنا پاکستان میں تباہی کی, ہم تو دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. شہزاد اکبر کی بات کریں, کھربوں کے حساب سے پاکستان کا پیسہ ضائع کیا, جن کیسوں کا کوئی مقصد نہیں تھا, کسی کو کہاں سے اٹھایا, کسی کو کہاں سے اٹھایا. تو یہ اب نہیں چلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ میری 100% میں آپ کو ایک بات آج دل سے بتا دوں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ چاہے عمران خان ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے آصف زرداری ہو, اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے, نہیں کیا تو نہ ان کو سزا دیں. ایک فیئر فری الیکشن بھی ہونے چاہیے. اور اگر کسی کی یہ جس خیال میں ہے کہ 2/3 میجارٹی, وہ ابھی کسی کو نہیں ملنے والی اس ملک میں. وہ آپ کی بات سے میں ایگری ہوں کہ یہاں 25 کروڑ کا ملک ہے. اگر کوئی 1-1.5 کروڑ 2 کروڑ بھی لے کے کہے کہ میں سب کا مالک بن گیا ہوں, ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ لوگ ہیں, مثلا JUIF ہے, دوسری جماعتیں ہیں, وہ ساری لوگ اپنی پاور رکھتے ہیں. بالکل. اب وہی بندہ اس ملک کو لیڈ کرے گا جو سب کو لے کے چلے گا. ایسا ہی. اور اطاعت بھی کرنے پڑتے ہیں. آپ اتنی بات کریں کہ کل پھر دروازے پہ جانا ہوتا ہے. جیسے پہلے ہمارے سامنے لوگ MQM کو برا بھلا کہتے تھے, تو جب وہ الیکشن ہوتے تھے تو چل کے پڑھتے تھے, دوڑ پڑھتے تھے, 9-0 چلے جاتے تھے. ایسے سخت الفاظ والی سیاست اب ختم ہو گئی ہے. اور میں یقیناً بات ہے کہ دل سے کہوں گا کہ ان کو حکومت ملنی چاہیے. پھر ہم دیکھیں تیل اور تیل کی کہتے ہیں دھار دیکھیں پتہ چلے ہوتا کیا ہے. اور جس طرح سے ان کے جو پہلے نادان دوستوں نے عمران خان کو مروایا, اب بھی لوگ اسی طرح ان کے ساتھ ہیں کہ جو ان کو الٹی سیدھی باتیں دیں. ملک کی بات مجھے شاذر بھائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے, دکھ سے کہنا پڑتا ہے. میں ساری پارٹیوں کو کہوں گا, مجھے آپ بتائیں کہ ملک کی حالت کیا ہو رہی ہے, بجلی کہاں جا رہی ہے, سب کچھ کہاں جا. آج بھی اسمبلی کے اندر دیکھ لیں کہ ان کے اپنے بل پاس ہو رہے ہیں, ان کی اپنی ہے, مجھے ووٹس نہیں ملے, میرے بندے کو پکڑ لیا. ملک کے اوپر کون سی بات کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں. کوئی آدمی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں, کسی غریب کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے کہ یار اس کو لائٹ نہیں مل رہی ہے. لوگ کتنے مر گئے کراچی میں, آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ مر گئے بجلی کی وجہ سے. ہمیں نہ PTI کو فکر ہے, نہ نون لیگ کو فکر ہے, نہ پیپل پارٹی کو فکر ہے. صرف اور صرف اپنی جوڑ توڑ, اپنے امارات لینے کے لیے تیار ہیں. ایسا ملک نہیں چلے گا سر, چاہے یہ جو بھی کریں, جس طرح سے مرضی کر لیں. لیکن ملک کے لوگوں کو جب تک یہ جو ہے نا مثلا کو سہولت نہیں دیں گے, کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے PTI کی, کسی کو کوئی لوگ نہیں نون لیگ کی, لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے. لوگوں کو جو ہے نا اس وقت جو حالت کیا ہو رہی ہے شہر کی, آپ نے صرف جو ہے نا نعرے لگا لیے کہ جیل تو فلانا پڑا ہوا ہے. وقت ہے آپ سب کے ساتھ ملیں. لیڈر وہ ہوتا ہے, دیکھیں میں آپ بتاؤں, خان صاحب اگر آج بھی مجھے افسوس ہے کہ ان کے جو میرے خیال میں جو آس پاس ہیں, خان صاحب جیل سے اعلان کریں. آئے ہیں, میں جو پارٹی کے سربراہ لوگ ہیں, تمام پارٹیوں کے سربراہوں کے ساتھ بیٹھنے چاہتا ہوں. چھوڑ دیں باقی عرب وغیرہ, وزیر اعظم شیرام, ادھر تو نون لیگ میں میاں نواز شریف ہے, آصف زرداری ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, اور دوسرے بڑے جو قائدین ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بھائی ملک کو بحران سے نکالو. کوئی بات, کوئی آپ ملک کو بحران سے نکالنے والی بات نہیں کر رہے ہو. کبھی آپ روزانہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھے ہوتے ہو, کبھی جج فیصلہ آپ کے حق میں دے دے تو گڈ, نو دے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا سر, دورہ معیار چھوڑ دیں, عوام کے ساتھ چلیں. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جہاں آپ اچھا چلیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ جی سب کچھ ہم ہی کریں گے, تو میں نہیں مانتا کہ کوئی آدمی. یہ جاوید بھائی سیاسی لوگ کدھر گئے؟ ابھی بابر صاحب نے نشاندہی کی, میں خود بھی تلاش کر رہا ہوں کہ سیاسی لوگ کہاں ہیں. سارے وکیلوں کی ٹیم ہے, سارا دن وہ چڑھے رہتے ہیں, کس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نہیں پتہ ہوتا ہے. ایک وکیل ہے وہ الگ سٹیٹمنٹ دیتا ہے, دوسرا وکیل الگ سٹیٹمنٹ دیتا ہے. اچھا ایک بات آپ کی کاٹ لوں چھوٹی سی, اب میں آپ کو بتاؤں, بڑا آدمی ہے لطیف کھوسا صاحب, بڑا آدمی ہے, وہ کیوں گئے؟ صرف سیٹ, یہ ان کو نہیں پتا. کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتی؟ بس اتنی سی بات ہے. ان کو کیوں نہیں ہوتا؟ میرے بھائی کو عہدہ کیوں نہیں ملتا جس نے PTI کے لیے پیدل روڈوں میں گھوم رہے ہیں نا؟ بالکل ایسا ہی سارا دن. بڑے لینڈ کروزر, بڑے تم جو ہے نا سپریم کورٹ کے بڑے وکیل بن کے, یار صرف تم PTI کو بلیک میل کرنے آئے ہو, مت کرو استباح جماعت کو. بس اتنی بات میری ہے. دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے بات کی, تو یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتہ ہی پاکستان کی تاریخ ہے کہ دیکھیں اب ایک مثال ہے کہ
کئی کیسز میں سب میں فیصلے ہو گئے, سب کچھ ہو گئے, لیکن وہ پھر نئے کیس, کیونکہ اس کی وجہ ان کا عام کارکن سے رابطہ کٹنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں. اب ایک مثال ہے, میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اندر کون لوگ جا رہے ہیں, کیا مل کے آ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں. یہ تو وہ جب باہر آتے ہیں ہر آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے خان, لیکن ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ایک شور اٹھا تھا کہ یہ آخری فیصلہ ہے, اس کے بعد رہائی ہو جائے گی, لیکن پھر انہوں نے فیصلہ, اب صنم جاوید کا دیکھ لیں, بہت ساری جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں کورٹ سے. لیڈرشپ میں آ گئی ہیں باقاعدہ, تو ظاہر سی بات ہے اب میں نے بن گئی سننے میں آیا جی ان کو عہدہ دے رہے ہیں, سینیٹر بنا رہے ہیں یا ایم پی بنا رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہے تو کارکن نا, ایک ایکٹیو کارکن ہیں, اور ایم این اے بھی انہوں نے الیکشن لڑا ہے. ایکٹیو کارکن تو اور بھی بہت سارے ہیں, میں نام لیتا ہوں تو پھر آپ لوگ برا مانتے ہیں. میں ہر بندہ پوچھ رہا ہے, ہر ذی شعور آدمی, پڑھا لکھا آدمی پوچھ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہیں کارکن, یہ ترجیح پہ رکھے ہوئے آپ نے اپنے, تو پھر تو سوچنے پہ مجبور ہیں جو پڑھا لکھا آدمی. یہ خاموش کیوں ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ جو اس طرح کے, یعنی ایک کیس ختم نہیں ہوتا, یہ دوسرا, تیسرا, چوتھا, 200, 150, یہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی پارٹی ہے اور پہلی لیڈرشپ ہے جس پہ بے تحاشا اتنے مقدمات بنے ہوں گے. نہیں, اور بہت ساری سیاسی جماعتوں پر آپ سے بہت زیادہ آپ نے خود جو اپوزیشن پہ کیسز بنائے نا, شاہد خاقان عباسی پہ بنایا, سعد رفیق پہ بنایا, سلمان رفیق پہ بنایا, خواجہ آصف پہ بنایا, رانا ثناء اللہ پر بنایا. میں نام بتا رہا ہوں, آپ نے بنایا, آپ جھٹلا رہے ہیں. نہیں, پہلے کے کیسز, رانا ثناء اللہ پہ پہلے کا کیسز نہیں تھا, آپ نے بنایا ہے. کتنے ہوں گے, 2, 4, 5, خواجہ آصف پہ آپ نے کیس بنایا, سلمان رفیق پر آپ نے کیس بنایا, سعد رفیق پر آپ نے کیس بنایا. ایک چیز کا میرا آپ سے جاوید بھائی, ایک چیز مجھے شہزاد اکبر سارا دن فائل لے کے گھومتا تھا. میں جو کہہ رہا ہوں, جو صنم جاوید کی بات کہہ رہے ہیں, آپ نے لیڈر اور عوام کے جو رابطہ جو منتدہ کیا ہوا ہے, سچ تو بولنا شروع کریں نا یار, پڑھے لکھے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ سچ ہے, آپ نے بولا پہلے سے بنے ہوئے تھے, سعد رفیق پہ آپ نے کیس بنایا. نہیں, آپ مجھے کیس بنایا. وہ شہزاد اکبر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں وہ کیسز تھے, ان کے اندر کیا ہوا, کنوکشن ہوئی نہیں ہوئی, وہ تو سب کے سامنے. کب تک بولیں گے؟ میں مخالفت کرتا ہوں. سچ تو بولنا شروع کریں. وہ شہزاد اکبر وہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں جی مجھے میٹنگوں کے اندر روزانہ کہتے تھے کیسے بناتے تھے. سچ تو بولیں. جاوید بھائی سے میرے 2 سوال ہیں. آپ کو ٹھیک ہے صنم جاوید کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں ظاہر ہے ایک خاتون نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ ایک یاد کر لیں کہ آپ نے 2 خاتونوں کے ساتھ کتنی بڑی ظلم کیا. ایک کو رات کو آپ نے 1 بجے اٹھایا فریال تارپور کو, وہ چاند رات تھی اس دن, وہ اسپتال گئی تھی, اور دوسری کو مریم نواز کو, وہ بھی چلو جو بھی مرضی کی کچھ بھی ہے, ایک خاتون تو ہے, ہماری ملک کی بیٹی تو ہے نا. آپ ان کے ساتھ اپنی باتیں تو آپ سب کر رہے ہیں, لیکن آپ ادھر بھی دیکھیں کہ کتنی بڑی زیادتیاں ہوئی تھی. اور بھی بہت سارے کیسز میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا ہوا, لیکن وہ بولیں گے پھر مناسب تو نہیں ہے نا. آپ دروازے توڑے گئے, وہ ادھر یہاں پر ہوٹل میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی, بھول گئے آپ نے, ادھر دھاوا بول دیا تھا اس کو آدھی رات کو. یار آپ کیسے بھول جاتے ہیں, آج آپ بات کرتے ہیں. جواب تو دیں, بریک لینی ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیں. یا آپ خود ہی تجزیہ کر لیں. مطلب یہ کہ آپ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے پہلے سیاسی معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی. جاوید صدیقی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی ہے, جواب دے رہے تھے کہ آپ کوشش کر رہے تھے سوالوں کے جواب دینے کی. جی اب بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ وہ پچھلے دور کے کیسز وہ کافی عرصے تک ہم سنتے آئے, لیکن اس کے بعد پھر جو کیسز کا سلسلہ شروع ہوا. دیکھیں اس کے جو کیسز جو شروعات ہوئی تھی, جو آپ نے دیکھا دبئی لیکس, وکی لیکس اور بہت ساری لیکس آئی ہیں, اس میں جو ایک عام سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں ان کے بھی وہاں پہ جائیدادیں نکلی ہیں. تو عمران خان کی بھی نکلی. ہاں عمران, دیکھیں جس کی بھی نکلی ہے تو انویسٹیگیشن تو ہوگی نا. نیب کے جو قانون تھے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے, آپ کے خرچے کتنے ہیں, اور اس کے مطابق جو بھی فیصلے آئے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کی یا کسی کی, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ قانون کو چھوڑیں آزاد, آپ فیصلے ہونے دیں. اب عمران خان صاحب کی جو ویژن, وہ کیا ہے, وہ ویژن کیا ہے, وہ آپ بول رہے ہیں, آپ کہتے ہیں دیا کہ بیٹے سے سیلری نہیں لی, سٹنگ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا. تو سر پھر چیف جسٹس کو لائے نا, اس کو دیں, لے کر آئے نا. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ غلط تھا یا جو بھی تھا, اب تو نہیں سمجھتے, تاریخ میں لکھا جائے گا. میاں صاحب کی گورنمنٹ ہے نا, میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی نا,
آپ اس کو کنڈیم کرتے, اس کے جو بھی اس کے معاملات تھے, جو بھی کر سکتے تھے قانوناً وہ کرتے. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے ادارے کا کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو, اگر وہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو کہنا, آپ مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ اب خان صاحب کی کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس نے ملک کو اس تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اچھا نہیں بچے, لیکن مسئلہ ملک تو سیدھا ہو جائے, خود بھی نہیں بچیں گے, نہیں ملک تو صحیح ہو جائے گا. آپ چائنا کی مثال لے لیں, چائنا کی تاریخ بھی آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی. سن تو لیں کہ چائنا لے لیں, جاپان لے لیں, بہت سارے ترقی یافتہ, آج جو ترقی یافتہ ملک ہیں چاہے کوئی بھی ہو, ان کی آپ تاریخ پڑھیں نا. جب انہوں نے قانون کی عملداری شروع کی تو پھر انہوں نے ترقی کی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ہمیشہ سے ہر پارٹی کا کہیں, جو بھی پارٹیاں ہیں, بھائی پی ٹی آئی تو 2018 میں آئی تھی نا, اس سے پہلے 70 سال سے جو پارٹیاں آ رہی تھی جا رہی تھی, وہ کیا کہتی ہیں پچھلا بھول جائے. سر جب آپ نے کچھ کیا نہیں, آپ بھی تو بھول گئے نا, میں تو کہہ رہا ہوں جواب دے دیں, آج یہاں پر بتا دیں کہ ہمیں بھی لایا گیا. یاسر بھائی جب آپ نے کچھ کیا نہیں ہے, جب آپ نے کرپشن کا آپ کی پارٹی حصہ نہیں بنی, تو آپ کو بھی یہ کہنا چاہیے ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کیسے فیصلہ ہو گیا کہ آپ کرپشن کا حصہ نہیں تھے؟ میں سر ایک جنرل بات جو شہزاد اکبر بتا رہا ہے یا جو شہباز گل جو ایک تو آپ فیور کی بات کرتے ہیں, پہلے میری بات سن لیں, پہلے میری بات سمجھ لیں, اس کے بعد کیجیے گا. میں آپ کی بات سمجھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر پارٹی, میں تو سوال میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, میں پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, ایم کیو ایم ہو, اور جو ایکس وائی زیڈ جو بھی پارٹیاں ہیں, اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے یہاں سے کوئی کرپشن نہیں ہے, کچھ نہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسے ہی ہونا چاہیے, مجرموں کو سزا ملنی چاہیے, کورٹ کے فیصلے آنے چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلا بھول جائیں, جبکہ 70 سال میں ملک تباہ ہوا ہے. یہ ٹھیک کرنے کے لیے 3 سال میں نہیں ہوا, 70 سال میں ہوا ہے, ان کو موقع دیں. نہیں وہ احسن اقبال کو لے کر آئے, نارووال سٹی کے اوپر وہ کیس بنایا, آپ کو یاد ہوگا وہ کیس بری ہو گئے, کچھ بھی نہیں نکلا, ٹائم ہوتا رہا, انکوائری انکوائری, یہ تو ایک کیس کا بتا رہا ہوں, بری ہو جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جس طرح کی فیور میں آ جاتے ہیں نا فوراً کے سب کچھ, میں سمجھتا ہوں کہ 2013 میں نواز شریف کی اچھی حکومت چل رہی تھی. ہمیں کوئی مثلا جو ہے نا جس طرح سی پیک چل رہا تھا, سی پیک میں باقاعدہ کام ہو رہا تھا, ہر طرح کے کام ہو رہے تھے. دیکھیں کسی بھی ملک کو اس کی ترقی کے راستے روڑیں ہی ہوتی ہیں. جب روڑیں راستے بنتے ہیں, گاؤں دیہات تک جو سڑکیں جاتی ہیں, تو لوگوں کے لیے روزگار فراہم ہوتا ہے, ہوٹل بنتے ہیں, دکانیں بنتی ہیں, سب کچھ بنتا ہے. اچھا ایک نظام چل رہا تھا. ہم یہ اس طرح جس طرح آ کے ایک دم بات کر دیتے ہیں نا کہ کرپشن, بھائی آپ کے اوپر بھی بڑے ایلیگیشن ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, آپ اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑیں. آپ کو باقاعدہ اس وقت کے ججوں نے فیور دی. میرے پاس ابھی بھی وہ پڑا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ 4-5 کو تو میں ہٹا دوں گا, صاحب کے نثار نے خود کہا, اور بالکل انہوں نے آگے رات کو 12 بجے ایک مجھے بتائیں کہ ایک آدمی کو آپ جو ہے نا حنیف عباسی کو ہٹا رہے ہیں, اس کو جو ہے نا ایک دم نائل قرار دے رہے ہیں. شیخ رشید کو پتا تھا کہ میں ہار رہا ہوں کل یہاں سے. اس طرح سے تو آپ آئے سامنے. اور ابھی بھی مجھے جس طرح جاوید بھائی کی باتیں سن کے میں تو سمجھتا تھا کہ یار شاید کوئی پی ٹی آئی میں, لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یا ان کو کیا تربیت دی گئی, کہ کیا دیا گیا کہ ایک ہی بات کے اوپر رٹ لگائیں. بھائی پاکستان کو آگے لے کے چلنے کی بات کریں. آپ کو میں یہی کہہ رہتا ہوں کہ کل اللہ کرے ہماری اپنی سوچ ہے, اب ظاہر ہے بڑے ان کی حکومتیں ہیں, ان کی پارٹیاں ہیں, ان کی سوچ ہے. میری سوچ ہو, میں کل کہوں کہ بھائی ہم تو آج جو ہے نا یہ لیں جی, ہم تو آج وزارت استعفیٰ دے رہے ہیں, اس لیے کہ وزیر اعظم اب بنائے پی ٹی آئی, 114 نشستیں کی ہیں, ملک کی بڑی پارٹی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہاں سے بناتے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے یا نہیں. یہ بات کی بات ہے کہ وہ فارم تو جائیں گے تو کب ہم جائیں, تو نہ آپ نے بخشا نہ کسی اور نے بخشا. ملک کو کسی نے نہیں بخشا. اپنی کوتاہیوں, اپنی جرم سے جو ہے نا پردہ ہٹانے چاہتے ہو, ایسا نہیں ہوگا. آپ ٹھیک ہے ان کے اوپر زیادہ کرپشن ہوگی, آپ کے اوپر کم کرپشن ہے, لیکن کرپشن آپ کے اوپر بھی ہے. آپ نے بھی ملک کو ابھی 2 دن پہلے جس طرح پرویز خٹک نے اور وہ زبیدہ جلال نے, انہوں نے جا کے دکھایا کہ آپ بند لفافوں پہ لوگوں سے سائن لے رہے ہو 190 ملین پاؤنڈ کے, تو یہ کیس کہاں جائیں گے؟ پھر یاسر بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں, میں کئی دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کو بھی کہتا ہوں کہ 9 مئی کے کیس ہر حال میں فیصلہ ملک کو چاہیے. اگر آپ بری ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی, بالکل صحیح. اگر آپ قصوروار ہیں تو آپ کو سزا ملے گی. آپ ادھر ادھر نہ کریں کہ اس نے کیا. آپ کے کارکن پکڑے گئے, سامنے پکڑے گئے, لوگوں کو وائلیشن ہوتے پکڑی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کیس ہیں کہ ہمارے کورٹوں کو بھی کان کھول کے سننے چاہیے, ججوں کو بھی کان کھولنے سنیں کہ یہ اگر اس کیس کا فیصلہ نہ ہوا تو ملک کی بنیادیں ہلیں گی, اور پھر کہیں 9 مئی ہوگا جو ہمارے سنبھالنے میں پھر نہیں آئے گا. اس لیے اس کے اوپر تو آپ یہ بات نہ کریں کہ کچھ نہیں ہوا, بہت کچھ ہوا جو آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا ہے.
وقت آیا ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں یا تو ان کے لیے معذرت کریں, معذرت کر کے ملک کو آگے لے کے چلیں. دیکھیں بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے, وہ بڑا پن کرایا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ روز کے روز بحث کرتے رہیں کہ کچھ نہیں ہوا, کوئی نہیں ہوا. اور پی ٹی آئی ایک وہ شاپ ہے جس میں ایک برانڈ بکنے آتا ہے. میں آج آپ کو بتا دوں جو ان کے جو پرانے ہو جاتے ہیں برانڈ, وہ بیچارے ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں بیچارے ہیں, جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے اس دکان کو چمکایا. آج ایک نئے لوگ آتے ہیں صرف برانڈ بننے کے لیے, آگے عمران خان کے لیے نعرہ لگا دیتے ہیں اور ٹی وی پہ کھڑے ہو کے تو وہ کہتے ہیں بس ہم ہیں. وہ پھر تھوڑے وقت بعد جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے, لیکن عمران خان جو ہے نا, عمران خان جس کو کہتے ہیں, وہ کسی کا بھی نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں, وہ جو کچھ کرتا ہے, جو سوچتا ہے, وہ خود ہی سوچتا ہے, وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتا ہے. بلکہ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں جاوید بھائی, لیکن میں کہتا ہوں ساجد بھائی کہ ملک ہمارا ہے, ادارے ہمارے ہیں, سیاسی پارٹیاں ہماری ہیں, ہم آپس میں بھائی ہیں. ہم اپنے اختلافات سیاست کی وجہ سے اتنا نقصان نہ کریں کہ ملک کا بھی نقصان کریں, کوئی کسی کے گھروں کے اندر بھی نفرتیں پھیلا کریں, گالیاں دیں, ایسا نہ کریں. تمیز کے دائرے میں رہ کے سیاست کریں, کوئی بھی ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے کوئی ہو. اگر کوئی کسی نے قصور, دیکھیں میں نے جرم کیا ہوگا تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے جرم کیا ہے, مجھے اس کی سزا ملے گی. جن لوگوں نے جرم کیے ہیں وہ کیے ہیں. میں بتاؤں, آپ یہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ روز کے روز فیصلہ ہوتا تھا, کسی کو کہاں سے اٹھانا ہے, کسی کو کہاں سے اٹھانا. آپ شاہد خاقان کی بات کرتے ہیں, وہ کہیں روڈ پہ جاتے ہوئے, آج خود آپ کا لیڈر کہتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی, پھر کس حساب سے آپ کہہ رہے ہو؟ جب ایک بندہ کہہ رہا ہے ایک آدمی کو روڈ پہ جاتے ہوئے اٹھا رہے ہو, آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے. آپ کی تو حکومت یہ سمجھتے تھے کہ ہم 2032 تک تو اب تو پاکستان ہمارا, جو ہم کریں تو کریں. ایسا نہیں ہوتا. یہ ملک کی عوام 25 کروڑ عوام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام میں سے اگر جس طرح کوئی ووٹس ہمارے کتنے پڑتے ہیں, 2 کروڑ بھی ووٹس نہیں پڑ رہے. بالکل ایسا ہی. اگر ہم یہ 2 کروڑ ووٹس کے اوپر ہم ساری پارٹیوں کو, میں کہتا ہوں کہ وہ اتنی وہ ہو جائیں کہ ہمارے سوائے پاکستان نہیں چلتا, ممکن نہیں ہے. ڈریں اس وقت سے کہ جب یہ قوم جو ہے نا کہیں نکل پڑی تو پھر آپ کی سیاست کسی کی بھی نہیں بچے گی. جی اب دیکھیں, ابھی بابر صاحب نے ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں کی, اور کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ ادارے ہمارے ہیں. یہ تو خان صاحب بہت عرصے پہلے یہ بات بیان دے چکے ہیں, یہ ملک ہمارے, یہ ادارے ہمارے ہیں. ان کا نہ تو ملک سے کوئی خدا نخواستہ کوئی معاملات ہیں, نہ اداروں سے ہیں. ان کے معاملات صرف ان لوگوں سے ہیں جنہوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پہنچایا, ان لوگ کو وہ سزا دینے کی بات. وہ کون ہے, وہ نام لے کر بتائیں. نہیں نام, مسئلہ یہ ہے کہ نام کیا لینا ہے. اب آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ, میں پوچھ رہا ہوں نا, جواب دینا, کھل کر بات کریں. دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے, نہیں آپ دیکھیں گے, میں تو آج کھل کے ذرا دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے نا آج کتنا آپ کے اندر ہمت ہے. ایک مثال ہے. کون ہے یہ تھے نا؟ ارے سر, یا تو مجھے بولنے دیں, یا آپ بول لیں, یا آپ بول لیں, یا مجھے بولنے دیں. نام لیں, نام لیں. نہیں, نام کا کیا مطلب ہے؟ نقصان پہنچایا, کھل کر بات کریں. سر حکومت میں لے آئے, نام کیا, ان کی سزائیں شروع ہو جائیں گی. آپ نام لینے کی بات کر رہے ہیں. تو پہلے بھی تو حکومت تھی, سزائیں کیا ہو رہی تھی؟ کسی کو ناروال میں پکڑ لیا, کسی کی گاڑی میں ہیروئن کا کیس ڈال دیا, یہ پکڑ لیں. تو آپ نے اس کے بعد کیا ہوا؟ میں لے لیتا ہوں. نام لیں, یہ تو نہیں لیں گے. نہیں, نام کیا مطلب ہے؟ نام لیں. مطلب یہ ہے کہ نقصان پہنچا, آپ پاور, ثناء اللہ نے بنایا تھا, گاڑی میں ہیروئن رکھوا دی, عوام نے ان کو ووٹ دیے, آپ پاور میں لے کے آئے, پھر آپ دیکھیں احسن اقبال نے بنایا تھا, ناروال کا کیس ٹھوک دیا. سر انشاءاللہ کس نے نقصان پہنچایا؟ میں جب آئیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ حساب ہوتا کچھ نہیں کر سکتے صاحب. سر آنے کیوں نہیں دے رہے, ڈر کیوں ہے, خوف کون نہیں آنے دے رہا ہے؟ آپ نام لیں. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے, پی ٹی آئی یہ ہے, پی ٹی آئی وہ ہے, تو مسئلہ یہ کہ ڈر کس بات کا ہے؟ جب آپ آنے دیں ان کو, ان کی جو عوامی مینڈیٹ ملا ہے, آنے نہیں چاہتے نا. مسئلہ یہ میں ابھی کچھ کہوں گا تو لیڈرشپ کو جیل میں رکھیں, کارکنوں کے اوپر ظلم کریں, اور اس کے بعد بولیں آنا نہیں چاہتے. تو سر یہ چیزیں لوگوں نے 28 سال جیل کاٹی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اپنا پی ٹی آئی کے دور میں کتنے پیپلز پارٹی کا کارکن, کتنے نون لیگ کے کارکن, کتنے, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں لیڈرشپ جن کے مقدمات تھے, ان کے اوپر کیسز اور ان کی سزائیں جو تھی وہ, اچھا وہ کورٹ نے دی تھی, وہ پی ٹی آئی نہیں دی, تو کورٹ سے آپ جا کے لیں. آپ نے ابھی بھٹو صاحب کے لیے نا 35 سال پرانا جو 40 سال پرانا جو کیس تھا, اس کے فیور میں لیے نا, آپ جائیں کورٹ سے لیں. کیوں نہیں لے رہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ ہر چیز, پی ٹی آئی کوئی عدالت نہیں ہے, پی ٹی آئی کوئی, اچھا اب آسان ہو گیا نا سر, ساری دنیا کو چھوڑ ڈکلیئر کر دیا کہہ رہے ہیں عدالت میں. آپ اس کو سیاسی پارٹی رہنے دیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہ بھی کریں, وہ یہ تو سیاسی پارٹی میں ابھی میں نے سوال کیا میرے بھائی کہ سیاسی پارٹی میں سیاستدان کہاں ہیں؟ کوئی شیر افضل ہے, کوئی فلانا وکیل ہے, کوئی لطیف کوسا وکیل ہے, سیاسی پارٹی کا ہے؟ جواب تو دیں. سر بات یہ ہے
آپ دیکھ رہے ہیں ارے یار چینج کے بعد سے لے کے اب تک جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اس کو توڑنے کی, اس کو کریش کرنے کی, اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. آپ رجیم کس نے چینج کیا؟ آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ مسئلہ کہ اس کو خاص صاحب کو آپ بولیں کہ ٹھیک ہے ان کے اچھا کورٹ بار بار فیصلے کر رہی ہے, بار بار فیصلے دے رہی ہے, جی بابر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ آخری میں آپ کو دو چیزیں بتا دیتا ہوں. چند لوگ جو ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے کے آئے ان کو سزا ملنا ضروری ہو گیا ہے. اچھا میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں, دو موقع دیتا ہوں, نام بھی بتا دوں اور چیزیں بھی بتا دیتا ہوں. پہلی بات ہے کہ آپ حکومت بنا سکتے ہیں اگر آپ سیاسی بودبار رکھتے ہیں, آپ نون لیگ کو آؤٹ کر سکتے ہیں, میں بتا دیتا ہوں ان کو آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ سیاسی بدبو آپ جائیں نا, آپ چھوڑیں, آپ کہتے ہیں وہ چور تو فلانا, آپ اس وقت جائیں آصف زرداری کے پاس, مولانا فضل الرحمان آپ کے پاس ہی ہیں, وہ تو آ چکے ہیں آپ کے پاس. سن لیں بات پوری, زرداری کی بات کر رہے ہیں, آپ پورے پاکستان کو چھوڑ دیں, پوری بات سن پارٹی کا سندھ دیکھ لیں. سر بات تو سن لینا, پھر وہی بات کر دیں سر, آپ چوروں کی پھر وہی بات ہو گئی, پھر آپ بیٹھ جائیں اپوزیشن میں, بات ختم ہے نا, پھر اپوزیشن میں بیٹھے ہیں نا, پھر آپ شور نہ کریں نا. آپ چھوڑیں, آپ پورے پاکستان کو مشورہ دے رہے ہیں. اچھا دوسرا انہوں نے نام لینے کا کہا, آپ سندھ کا لے لیں, سندھ کی آمدنی وسائل کو دیکھتے ہوئے سندھ کا جو حال ہے, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں یہ صحیح ہے. کراچی کا جو حال ہے ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں, آپ کسی بھی طرح حکومت لے کے کام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا خیال ہے اور کیا کہیں آپ حکومت نہیں, آپ تو چاہ رہے ہیں کے مل رہا ہے بھائی, آپ جوڑ توڑ کریں نا. آپ تو ملک کو اچھا, اب مجھے ایک بات بتائیں, 75 سال تاریخ میں یا 50 سال تاریخ میں کتنی دفعہ کتنے جب پی ٹی آئی کا کوئی گراؤنڈ پہ کوئی وجود نہیں تھا, اس وقت آپ بیٹھے 36 دفعہ بینظیر صاحبہ بیٹھی ہوں گی, انہوں نے مذاکرات کیے, پی ڈی ایم بنائی, اپنا ایم آر ڈی بنائی, یہی سب کچھ ہوتا رہا. آپ کیا 50 سال سے بیٹھے ہیں, بات کریں, پچھلے بھول جائیں, بیٹھے بات کریں, لیکن رزلٹ کچھ نہیں آتا. رزلٹ جب آئے گا جب خاص صاحب کا جو ویژن ہے کہ آپ سزائیں دیں, آپ بیٹھ کے ابھی آپ نے زرداری صاحب کا نام لیا, ان کے ویژن پہ عمل کر لیں گے تو سب سے پہلے تو ان کو کچھ سزا ہو جائے گی. ایشو یہی ہے. اگر آپ سندھ کی جو آمدنی وسائل دیکھیں اور جو حالات دیکھیں, اگر وہ اچھے ہیں نہیں, اب اپنی بات ایشو میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے. میں سن لیں سر, میں آپ کراچی کے حالات میں ایگری کرتا ہوں, میں ایگری کرتا ہوں, میں نے آپ بہت دفعہ کہا ہے کہ شہر تباہ ہو گیا, سب کچھ تباہ ہو گیا, میں ایگری کرتا ہوں. لیکن ایک بات, پھر وہی بات, میری بات سنیں, ہم 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 3 آدمیوں نے کسی کام کو کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے 3 میں سے جو 2 وہی کریں گے نا, کچھ تو کرنا ہے نا سر, کچھ تو کرنا ہے نا. پھر عوامی رائے کا احترام, عوامی رائے کا احترام, عوامی رائے کا, اور پھر آپ کو میں یہ بتا دوں, چلیں اس کو چھوڑیں, یہ نہیں مانتے, ان کو اگلی بات ابھی آپ نے خود بولا 3 آدمی بیٹھے ہیں, 2 آدمی اگر ایک فیصلہ کرتے ہیں سر, اس کو آنے میں آپ کو عوام کی رائے جائیں نا کورٹ کو کہے کہ جلدی کر لیں. عوام کی رائے کا فیصلہ آپ کیوں نہیں مان رہے سر؟ سپریم کورٹ آپ کے فیصلے دے رہے ہیں, ان کو کہے جلدی کر لیں. 8 آدمیوں کا فیصلہ کیوں مان رہے ہیں؟ اچھا پہلے تو یہ جو ابھی آپ نے کہا نا, اس کو کہنا جلدی کرے تاکہ آپ کی حکومت اسٹیبل ہو جائے. نہیں, میں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں نا کہ پہلے ایک سوال کا جواب دینا کہ آپ نے نشاندہی کر دی نا پیپلز پارٹی کی, آپ نے کہا ان کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ماشاءاللہ جو کچھ باتیں کہی ہیں اس کے بعد ان سے کیسے ہو گیا, اس کا زمانہ پیچھے نماز پڑھ لی. سر ایک سیکنڈ, ایک کو میں آپ کو ان کو یہ بتا دوں, آپ نے انہوں نے نام نہیں لیے, نام لیتے. سب سے پہلے یہ اب جو مرضی کسی کو کہیں, وہ کہتے ہیں نا ایک ساتھی ہوتا ہے, باجوہ صاحب کو یہ دعائیں دیں, ٹھیک ہے, ظہیر الاسلام ان کو یہ دعائیں دیں, میں نام لے کے کہہ دیتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. ہمارے موجودہ آرمی چیف کو بھی یہ دعائیں دیں جنہوں نے ان کو ساری چیزیں بتائی تھی کہ آپ یہاں چوریاں کر رہے ہو, لیکن آپ نے ان کو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی سے برخاست کیا تھا, ٹھیک ہے نا. ایک اچھے دوست, اچھے ساتھی کو آپ نے کھویا تھا, جو آپ کو, میں سمجھتا ہوں کہ بندہ مجھے آ کے کوئی بتاتا ہے, دیکھیں اللہ نے یہ عقل بھی دی ہے, ٹھیک ہے, مجھے فیصلہ فوراً نہیں کرنا, لیکن مجھے اس کا پیچھا تو کرنا چاہیے کہ یار یہ بندہ مجھے کہہ کے گیا ہے, یہاں پہ لیکیج ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. ایک بزنس کرتا ہے آدمی نا, تو بزنس مین کو بھی آدمی کہتا ہے یار فلانا بندہ تمہارا جو ہے نا وہ کہیں سے چوری کر رہا ہے, لیکیج کر رہا ہے, تو بزنس مین اس کو ٹرائی کرتا ہے کہ ہاں یہ کر رہا ہے, اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں. آپ اس کوئی اٹھا کے پھینک دیں, بولے یار تو ہی جا, تو نے مجھے بتایا کیوں ایسی چیز, ایسا نہیں ہوتا ہے. اپنی غلطیوں کو سب سے پہلے وہی انسان, وہی سیاستدان اچھا بنے گا جو اپنی غلطیوں کو جو ہے نا وہ دیکھے گا کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے. آپ ہمارے اداروں کو چھوڑ دیں, آپ کسی فرد واحد کا نام لینا بھی چھوڑ دیں, یا کسی کا بھی نام لینا چھوڑ دیں. اس ملک میں جس طرح سے اداروں نے اس ملک کو سنبھالا ہوا ہے, وہ نہ آپ نے, نہ نون لیگ نے, نہ پیپل پارٹی نے, نہ کسی اور نے سنبھالا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کی اور میری خم خیال والی باتیں ہیں, اور آج ہمیں کسی جگہ دشواری ہوتی ہے تو ہمیں پاک فوج کی ضرورت پڑتی ہے, کسی جگہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہمیں رینجرز کی ضرورت پڑتی ہے. ہم چھوڑیں, آپ جائیں, اس وقت کورٹ آپ پہ مہربان ہے, اللہ کرے. میں سمجھتا ہوں یقیناً بات ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ جتنا جلدی ان کو یہ باقی سیٹیں مل جائیں جو یہ فارم 45 کے سے کہ حکومت ملے, کوشش کریں نا سر, تیزی کریں تاکہ مل جائیں. تباہی نہیں ہے, لیکن مسئلہ
تباہی سر آپ کی ہوئی ہے، تباہی آپ کی ہوئی ہے سر، تباہی آپ کر کے گئے ہیں. یہ تو ان کو تو میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہونی تھی نا، انہوں نے تو اپنے گلے میں ٹلی باندھی تھی، ان کو نہیں لینی چاہیے تھی. تباہی تو آپ نے کی ہے، ورنہ آج عمران خان کا نام نہیں ہوتا. ریجیم چینج کرنے کا شوق ہے، مینڈیٹ تبدیل کرنے کا شوق ہے. تو جب اتنی تباہی آپ اچھا ہر آدمی کیا مجھے پی ٹی آئی نے، مجھے عمران خان نے، تو سر آپ اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہونے دیتے، عوام کو فیصلہ کرنے دیتے. وہ رزلٹ 2024 میں پی ٹی آئی کے حق میں آیا، وہ آپ کے حق میں آ جاتا. لیکن آپ نے تو انتظار ہی نہیں کیا. آپ کو تو اتنی، کیونکہ آپ کے مقدمات کا فیصلے ہونے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں مجرموں کو سزا دینے کی بات کرتے، ہم چھوٹے مجرموں کو. آپ جیسے ایک دفعہ خان صاحب کا بیان آپ نے سنا کہ جب ہم جب وہ جیل میں تھے، مجھے مشرف دور میں شاید، تو انہوں نے کہا میں نے جیل میں تو چھوٹے مجرم کو دیکھا اور اسمبلیوں میں نے بڑے مجرموں کو دیکھا. ٹھیک ہے، تو چلیں جاوید بھائی وقت میرے پاس ختم ہو گیا، اور یہی ہے کہ آپ جس دن جزا اور سزا اور عوامی فیصلے کا احترام کریں جو دنیا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو چلیں پاکستان انشاءاللہ اب وقت میرے پاس کیونکہ ختم ہو گیا ہے. بابر بھائی آپ کا بڑا شکریہ، آپ پروگرام میں جو تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. یہ جناب ہمارا سیگمنٹ تھا، کچھ سیاسی ملکی جو صورت حال ہے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے وقت اور مناسبت کے حوالے سے محتاط انداز میں. کوشش کرتے ہیں کہ حالات اثرا سے باخبر رکھیں، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.